إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں آج میں نے آپ کے سامنے سورہ طور کی مکمل 30 آیات تلاوت کی ہے سورۃ الطور ترتیب کے حساب سے 52ویں سورت ہے سورہ نمبر 52 اور کل آیات 49 ہیں 49 اور ان میں سے میں نے آپ کے سامنے 30 آیات کی تلاوت کی ہے نزول کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب مکی زندگی میں خاص کر مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفیں شروع ہوئی یہ ابتدائی دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سالہ نبوت تو وہ گزاری جس میں صرف اپنوں کو خاصوں کو جیسے ابو بکر ہیں جیسے عثمان ہیں ان کو دعوت پیش کی
3 سال بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرائیے آپ اور آپ کے قرابت داروں کو جمع کر کے ڈرائیے کھلم کھلا۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ آپ واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیجئے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، اور اس کے بعد اب کوئی رعایت نہیں ہے، آپ علل اعلان کھلے عام دعوت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا۔ اس کے بعد سے ان لوگوں کو اچھا یقین ہو گیا کہ یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ایذا رسانی، اذیت، تکلیفیں دینا شروع کی۔ تو یہ اس دور کی آیات ہیں جو مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مکی صورت ہے اور دور کے لحاظ سے ابتدائی دور ہے، اور اس میں ایک مکمل خاکہ دیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کیا رکھا ہے آخرت میں، ایک کافر جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ اس کے لیے کیا رکھا ہے۔ یہ دراصل 4 قسموں سے شروع ہو رہی ہے سورت، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ اس کائنات کا کل ایک اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مستور، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، وہ کتاب کیسی ہے؟ رخ کہتے ہیں بالکل باریک نرم جلد کو۔ عرب میں جب کاغذ نایاب تھا، قیمتی تھا، کاغذ بہت کم ہوتا تھا، کاغذ کی تاریخ اپنی ایک رکھتی ہے کہ کب بنا اور اس کے بعد آج کی جو شکل کاغذ کی ہے وہ کس طرح آئی، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ پرانے زمانے میں سب سے قیمتی نایاب چیز کاغذ تھا، تو لکھنے کے لیے یہ سب کو نہیں مل جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس اونٹ کی، کبھی ہرن کی کھال، کبھی اسی طرح چوپایوں کی کھال کو گھس کے باریک سی جلد کی طرح بنا لیا جاتا تھا، جس کے اندر ایک چمک سی پیدا ہو جاتی تھی، اور اس چمک سی پیدا ہوئی جلد کو لے کر باریک سا لکھا جاتا تھا، خاص کر مقدس کتابوں کو اور اہم بادشاہوں کے فرامین کو۔ اسے کہتے ہیں رق، فی رق منشور، کہ جلد میں لکھا ہوا پھیلا ہوا، یعنی کھلی ہوئی کتاب تھی وہ تمہارے پاس، فی رق منشور۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، بھرے ہوئے گھر کی۔ والسقف المرفوع، قسم ہے اونچی چھت کی۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے اس سمندر کی جو بھرا ہوا ہو۔ ان قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، ما لہ من دافع، جب وہ آئے گا تو اس کو دفع کرنے کی، اس کو چھڑانے کی، اسے دور کرنے کی کسی کے پاس قوت نہیں ہے۔ قیامت کے آنے کے وقوع کی قسم کھانے کے لیے اس کی دلیل کے طور پہ اوپر چند چیزوں کے قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس میں اور قیامت میں کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، میں 2-3 منٹ میں وضاحت کر کے آگے جا رہا ہوں۔ والطور، طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، فی رق منشور، جلدوں میں پھیلا ہوا، والبیت المعمور، بھرا ہوا گھر، والسقف المرفوع، اونچی چھت، اور اسی طرح کیا ہے، والبحر المسجور، بالکل موجزن دریا، بھرا ہوا دریا۔ اللہ تبارک و تعالی ان نشانیوں کے ذریعے ان پاگلوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ کائنات اپنے ایک طبعی نظام پہ چل رہی ہے، برسوں ایسے ہی بغیر تحریک پڑی رہی، اچانک کوئی شکل ہوئی، کوئی کیمیکل پھوٹا، اس میں سے بگ بینگ تھیوری بن گئی، کوئی اوپر جا کے فٹ ہو گیا، چاند کوئی الگ جا کے فٹ ہو گیا، سورج کوئی الگ جا کے فٹ ہو گئے، سیارے کوئی الگ جا کے فٹ ہو گیا، زمین بن گئی، کوئی الگ جا کے فٹ ہو گیا، مریخ بن گیا۔ یہ بدبخت ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ خود ہوا تھا اچانک کیمیکل پھوٹنے سے۔ کیمیکل پھوٹنے سے کبھی اچانک یوں ہوگا تو پرفیکٹ اس کی جگہ کس نے رکھا ہے اس کو؟ اگر زمین اپنے مقام سے تھوڑے سے نیچے آ جائے تو جل کے راکھ ہو جائے،
اور اوپر پہنچ جائے تو سورج اس کو جلا کے راکھ کر دے، نباتات کوئی نہ اگے، یہ برابر اس کے فاصلے پہ اسے فٹ کس نے کیا ہے؟ تمہارے اندازے کے مطابق اگر ایسے ہی ہوا تھا تو تم کروڑوں سال سونا، کروڑوں سال لوہا، کروڑوں سال کوئی دھات ڈال کے دیکھو، کیا 100 سال کے بعد تلوار بن جائے گی خود بخود؟ آپ لوہا لیں 100 سال ڈال دیں کہیں زمین پہ، پھر اٹھا کے دیکھیں تو تلوار بنے گی، خنجر بن جائے گا۔ کروڑوں سال بیتے تلوار کا لوہا رہے گا، تلوار نہیں بنے گا۔ کروڑوں سال بیتنے سے تغیر نہیں آتا، چیزیں نہیں بنتی، تو پھر بنانے والا کوئی ہے؟ تو اس طور کا پہاڑ جو صدیوں سے تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس بات کا گواہ ہے۔ اس کو کھڑا کے کس نے رکھ دیا ہے؟ کبھی یہ پھوٹتا کیوں نہیں، غائب نہیں کیوں ہو جاتا؟ اور اس میں سب سے بڑی نشانی بھی ہے یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، تاریخ جاننے والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے ایک بندے حضرت موسیٰ سے بالمشافہ کلام کیا تھا۔ یہ بھی جانتے ہو نا، وہی رب العالمین کلام کیا تھا جو پورے زمانے کا اور پورے کائنات کا رب ہے، اسی نے براہ راست کلام کیا تھا۔ یہ وہ طور کا پہاڑ ہے جس کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ وہ کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، یعنی کتاب اللہ اور اس سے پہلے آنے والے تمام مصاحف، خواہ وہ تورات ہوں، خواہ وہ انجیل ہوں، خواہ وہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہوں، خواہ وہ زبور ہوں، کتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک جھوٹ بول سکتا ہے، 2 جھوٹ بول سکتے ہیں، 3 جھوٹ بول سکتے ہیں۔ انبیاء کا ایک بہت بہترین سلسلہ 1,24,000 لوگ ایک ہی زمانے میں نہیں آئے، مختلف زمانے میں آئے، اور جھوٹ پہ اتفاق ہونا کیسے ممکن ہے؟ پاگل سی بات نہیں ہے۔ 100 سال پہلے ایک شخص بولا میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کا زمانہ کوئی پایا ہی نہیں، پھر 200 سال بعد ایک دوسرا شخص بولتا ہے میں بھی اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ زمانہ اس نے پایا ہی نہیں، پھر 300 سال بعد کوئی اور شخص آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو زمانے کے تفاوت میں دونوں مل کے بیٹھ کے بات نہیں کیے، نہ ان کا زمانہ ان کو معلوم ہے نہ ان کا زمانہ ان کو معلوم ہے۔ تسلسل کے ساتھ کائنات جب سے بنی تب سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شخص ایک نبی آ کے کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ان کو کس بات نے مجبور کر دیا؟ کیا یہ بات سب سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہونے میں سچے ہیں؟ زمانے کا تفاوت ہے، بات ایک ہے ان کی۔ تو یہ کتابیں شہادت دے رہی ہیں جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، فی رق منشور، اور جس کو تم نے بھی اہمیت دے رکھی ہے، تم بھی اس کے جلدوں میں لکھتے ہو، یہاں وہاں ہڈیوں میں نہیں لکھتے ہو، اس کو تمہارے پاس بھی ایک مقام ہے۔ تورات اس زمانے کی اسی طرح رخ میں لکھی ہوئی تھی، انجیل اسی طرح رخ میں لکھی ہوئی تھی، قرآن بھی اسی میں لکھا گیا تھا، فی رق منشور، جلد جو پھیلی ہوئی ہے، سب پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ والسقف المرفوع والبیت المعمور، اسی طرح کیا ہے، یہ خانہ کعبہ تقریباً 4,000 سال پہلے سے، اور اس سے پہلے آدم نے بھی بنایا۔ خیر اگر وہ تاریخ نہ اٹھا لیں تو بھی حضرت ابراہیم بنانے کے بعد سے اس وقت تک جب یہ نازل ہو رہی تھی، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جہاں کعبۃ اللہ خالی رہا ہو۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ نشانی نہیں ہے میری؟ ایک غلطی کر سکتا ہے، 2 غلطی کر سکتے ہیں، مسلسل 4,000 سال سے ایک ہی کنٹینیو اس کا طواف ہو رہا ہے، کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں رب ہوں؟ یہ کعبۃ اللہ قائم ہے، جس نے مٹانے کے لیے آیا وہ مٹ گیا، لیکن کعبۃ اللہ قائم ہے، بظاہر نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی اس کا نگہبان ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کعبۃ اللہ قائم ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی دلیل ہے، آج بھی ہم کافروں کے لیے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اپنی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن کے کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی، آج ہمارے لحاظ سے بھی اگر 1,500 سال ملا لیں تو تقریباً 6,500 سال سے ایک بات کی گواہی، کون سی ایسی عمارت ہے جو بالترتیب تاریخی حیثیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ 6,500 سال میں کبھی یہ خالی نہیں ہوئی تھی،
خواہ رات کا کوئی پہر ہو یا دن کا کوئی پہر ہو، معمور بھرا ہوا گھر کعبۃ اللہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہی کعبۃ اللہ ہر آسمان کے فرشتوں کے لیے ایک کعبۃ اللہ ہے، اسے کہتے ہیں بیت معمور۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک کعبۃ اللہ ہے جہاں پر تمام فرشتے جمع ہو کے ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا معراج کی رات میں۔ خواہ وہ ہر آسمان کا کعبۃ اللہ ہو یا زمین کا کعبۃ اللہ ہو یا ساتوں آسمانوں کا کعبۃ اللہ ہو، لیکن اس کی صفت ایک ہی ہے کہ وہ ہمیشہ بھرا ہوا ہے، کبھی خالی نہیں ہوا۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک رب العالمین ہے؟ والسقف المرفوع، یہ اونچی چھت کو اٹھایا ہم نے، کیا تم نہیں مانتے اس کو کہ یہ تمہارے طرف ایک گولائی لیے ہوئے چھت بغیر عمد ترونہا، ایک ستون نظر نہیں آ رہا ہے، بار بار دیکھو، پلٹ پلٹ کے دیکھو، خاصی او وہو حسیر، تھک ہار کے تمہاری نظر پیچھے آ جائے گی۔ تم ایک سوراخ آسمان میں ڈھونڈ کے بتا دو مجھے، آسمان کیا ہے آج تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے۔ کوئی کہتا ہے کہ حد کی آخری نظر کی حد ہے، بدبختی ہے۔ اللہ کہتا ہے دروازے بھی ہیں اس میں، فتحت السماء فکانت ابوابا، ہم کھولیں گے تو دروازے دروازے بن جائیں گے۔ اسی طرح والسماء ذات البروج، قلعے والے آسمان کی قسم، قلعے بھی ہیں اس کے اندر، دروازے بھی ہیں اس کے اندر، ملائے اعلیٰ بھی ہیں اس کے اندر۔ اتنی چوڑی چھت ہے، کائنات کے کسی ذرے پہ چلے جائیں، کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، کائنات کے کسی سوراخ میں چلے جائیں، وہاں آسمان ہے جو آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے نا، زمین ہر جگہ نہیں ہے، زمین آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے بس، بلکہ ذرہ بھی نہیں، ذرے سے کوئی کم ہو تو یہ کہہ لیجئے وہ ہے۔ ایٹم، ایٹم میں بھی 3 ہیں، نیوٹران، پروٹان، الیکٹران، اس میں سے کوئی ایک ذرہ سمجھ لیجئے، اتنی ہی حیثیت ہے زمین کی۔ آسمان سیاروں، ستاروں، ہر ایک چیز پہ چھایا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ مرفوع، اٹھایا ہوا، چھایا ہوا، اور چھتری کی طرح چھایا ہوا ہے، یوں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سمندر میں بھی ڈوبتے ہوئے آپ کو آسمان نظر آئے گا، سمندر کے ڈوبنے کی اینڈ پہ دیکھیں وہاں آسمان اور پانی ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ تہ میں چلے جائیں وہاں بھی آسمان نظر آئے گا، آپ اوپر چلے جائیں ہزاروں فٹ اوپر وہاں بھی آسمان نظر آئے گا۔ آسمان یوں نہیں ہے، یوں ہے، چھتری کی طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور بغیر کوئی ستون کے گھیرے ہوئے، بغیر کوئی اور سپورٹ کے گھیرے ہوئے۔ یہ کس نے گھیر رکھا ہے، کس نے پکڑ رکھا ہے؟ یہ ایسے ہی یوں ہی ہو گیا، مال بحر المسجور۔ پھر اس کے بعد قسم کھائی سمندر کی۔ سمندر دیکھتے ہو تم؟ سمندر میں کبھی تم نے دیکھا ہے یہ پانی جو ٹھاٹے مارتا ہوا ہر طرف سے آ رہا ہے، لیکن وہ لوٹ آ کے، وہ موج آ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس کیوں چلی جاتی؟ کس نے انہیں روک رکھا ہے کہ زمین والوں کو نقصان نہ دو، ساحل تک آؤ واپس لوٹ جاؤ؟ کون مجبور کیا ہے سمندر؟ موج زن دریا کی، بھری ہوئی دریا کی۔ کیوں؟ دیکھو ایک لمحے کے لیے وہ پانی اگر اوپر آ جائے تو سونامی میں کیا کچھ ہوا 2004 میں، تہلکہ نہیں مچ گیا، لاکھوں انسان لقمہ اجل نہیں بن گئے؟ ایک لمحے کے لیے پانی زمین پہ آ گیا، وہ جو روک رکھا تھا اللہ نے ایک حکم دے دیا، چل اوپر بھی چل۔ تو کار کیا، بائک کیا، انسان کیا، سیارے سب کے سب درہم برہم ہو کے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے پانی اوپر آیا۔ تو اللہ اگر ان لوگوں کو مارنے کا ارادہ کرے تو بس ایک حکم دے دے اس دریا کو، جہاں جس حد کو لگایا ہوں اس سے پار کر، پار ہوئی تو زمین والے غرق ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ کون روک کے کھڑایا ہوا ہے کہ یہاں تک ٹکرا پھر واپس چلے جا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موج جا کے دیکھیں، بعض دریاؤں میں موج ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو دریا ہے خاص کر اس میں بڑی موجیں ہیں، اور ایک لحاظ سے پوری دنیا میں سیکنڈ لیول پہ آتی ہے اتنے بڑے ساحل کی دریا۔ بعض جگہ ساحل ہے پانی کم ہے، بعض جگہ ساحل ہی نہیں ہے
صرف پانی ہے، بعض جگہ پانی ساحل ہے لیکن موج نہیں ہے. یہ جو سب سے بڑی دریا ہے جہاں پر ساحل بھی ہے موجیں بھی ہیں، آپ جا کے وہاں کھڑ کے دیکھیں، ایک لیول میں موج جب وہاں سے اٹھتی ہے تو اس کا زور کہیں ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچانک کیا ہے روڈ تک آئے گی لیکن ایک حد تک آ کے پھر واپس لوٹ کے چلی جاتی ہے. کون کھڑا کے رکھا ہوا ہے اس کو؟ تم کھڑا کے رکھے ہوئے ہو. تمہارا بس چلتا ہے اس دریا پہ، ہر روز دیکھتے ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز دریا دعا کرتی ہے، اے اللہ حکم دے تیرے بندے تیرے ظالم ہو گئے ہیں، زمین کے لوگ بڑے خطا کار ہو گئے ہیں، ناہنجار ہو گئے ہیں، تجھے نافرمان ہو گئے ہیں، تو حکم دے ان کو غرق کر دو. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، اپنے حد کے اندر رہ. قیامت آئے گی تو کہے گا ہاں بیٹھ جا، تو پانی نکل پڑے گا، اندر کے لا اور آگ اوپر آ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِّرَتْ سُجِّرَتْ، وہاں یہ دونوں معنی آئے ہیں انفطار اور انشقاق میں. کیا معنی ہے؟ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، آگ لگا دی جائے گی سمندر میں. لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رکو، ابھی نہیں آنا ہے. تو یہ روکنے والا، یہ سمندر کی پیمائش، یہ سمندر کی ایکٹیویٹیز یہ کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو یوں ہی ہو رہا ہے. پاگل پن نہیں ہے تمہارا؟ اتنی بڑی سمندر کو کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آج تو سائنس کہتی ہے کہ پورا نظام ہمیں کھانے پینے کا سمندر سے ملتا ہے. سمندر نمکین نہ ہوتا تو کبھی بارش نہ ہوتی. نمک کس نے ڈال دیا ہے؟ اور ٹنوں نمک کہاں سے ملا دیا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ سمندر کا نمک بہت ضروری ہے؟ اگر نمک نہ ہوتا تو تہوبالا ہو جاتی دنیا. اگر نمکین پانی سمندر کا نہ ہوتا تو دنیا تہوبالا ہوتی، بارش کا کوئی نظام نہیں بنتا. نمکین ہونے ہی کی وجہ سے کیا ہے؟ پورا سائیکلون سسٹم ہے، اسی سے ذرات اوپر چڑھتے ہیں، بخارات نیچے رہ جاتے ہیں، پھر یہ جا کے ٹنکوں کی شکل میں اب ابر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. پھر وہ بڑے بڑے اور ٹینک ہوا چلاتا ہے اللہ تبارک ہوتا. یہ ٹینکس ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو بارش کا نزول ہوتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں نزول ہوتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے وہاں نزول ہوتا ہے. کر رہا ہے کون؟ سمندر کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر سے کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی رب العالمین نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. نہیں، یہ چیزوں پر تم غور کرو، جانوروں چوپایوں کی طرح نہیں، عقل مند انسانوں کی طرح غور کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا. یہ سسٹم بنا کے تمہیں بہترین زندگی دی تو پھر زندگی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھے گا؟ تب تم میرے پاس آؤ گے. اچھا کیا وہ بھی مر گیا، برا کیا وہ بھی مر گیا، آخرت نہیں ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے تمہارا؟ جب میں نے ایک سسٹم بنا کے دیا، ایک چیز تمہارے لیے عیش و آرام کی بنائی، ہر چیز پرفیکٹ دی، تو میں نہیں پوچھوں گا. آپ آفس بنا کے کسی کو دیں، آپ نہیں پوچھیں گے کام کیا ہوا تھا. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے میں ایک کائنات کو بنا کے دیا تو میں نہیں پوچھوں گا کہ اس کائنات میں رہ کے آئے ہو تو کیا کر کے آئے ہو. تو یاد رکھو میرا عذاب واقع ہو کر رہنا ہے ان کافروں کو جو اس کا انکار کرتے ہیں. ما لہ من دافع، جس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دن کیا ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین. اس دن آسمان ہوگا کہ تھر تھرا رہا ہوگا. ابھی جس آسمان کی قسم کھائی تھی اس آسمان کے بارے میں بتلا رہا ہے. اتنا مضبوط آسمان کہ تمہارے پیڑھی پیڑھی صدیوں صدیوں پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، کوئی تمہارے نسل کا کوئی شخص نہ دیکھا کہ کبھی آسمان حرکت کر رہا ہے. وہی ایک دن آئے گا جو پتے کی طرح تھر تھرا رہا ہوگا. بارش میں جس طرح پتے تھر تھراتے ہیں اس طرح تھر تھرا رہا ہوگا. تمور السماء مورا، کانپ رہا ہوگا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے. جو ایک حرکت نہیں ہوتی ان کے اندر. دوسری جگہ فرمایا کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑے اڑے پھرے گی. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ آج مزے لے لو، آج انکار قیامت کر رہے ہو، آج اللہ کے فرمان کو نہیں مان رہے ہو، آج اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں نہیں آ رہے ہو، مزے لے لو کچھ دن کی، لیکن اس دن تمہارے لیے بہت بڑی خرابی ہے جس نے انکار کیا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی باتوں کو لے کر کھیل کرتے تھے، یا کھیل میں مصروف تھے، اللہ کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے، دونوں معنی ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے آج ہمارے لحاظ سے۔ ان کی زندگی کھیل تماشا بن جائے گی، اللہ اور قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں بنے گی، اس کی وجہ سے ڈر خوف ہو کے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ ہاں، پکچر دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں، ویڈیو گیم کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، ہاکی کھیلنے میں ان کو بڑا مزہ آئے گا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ مصروف ہی رہے کس کے اندر؟ خوض کہتے ہیں غور کرنے کو، کسی میں مصروف ہو جانے کو، کھیل میں مصروف ہیں۔ یلعبون، آج کی زندگی پوری کی پوری کیا ہے؟ کہاں ڈھکیل رہی ہے مغربی تہذیب؟ کھیل بناؤ، انجوائے لائف کو انجوائے کرو جی، یہ ایک بار ملتی کیا جی تمہیں پکڑ لگو بیٹھ گئی، تمہیں بڈھے ہوئے کیا جی، تمہارے اندر بڈھی روح ہے جی، جا کو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، خالی کیا کرتے بھی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کرتے، وہ سب دیکھیں گے جی، زمانہ پڑا ہے، زندگی پڑی ہے، اب کیا کرنا کرتے؟ انجوائے یور لائف، کیا کرو؟ انجوائے کرو۔ وہ انجوائے کیا؟ سوائے فحاشی و اوریانی، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی نیو ایئر آیا تھا، کتنے مسلمان بچے ہیں، ہمارے اولاد ہمارے ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، لیکن بچوں کو تاکید نہیں کرتے، یہ ہماری نہیں ہے با، نہ اس میں کوئی عید ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان محلوں میں باقاعدہ 12 گھنٹے کے وقت کیا ہے سسٹم لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گانے، ڈانس، میوزک ہو رہی ہے، ہندو محلے میں نہیں ہو رہا ہے، مسلمان محلوں میں باقاعدہ ہو رہا ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کے بورڈ لگ رہے ہیں، اور مسلمان کیا ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے، کیا ہیپی نیو ایئر؟ ارے بدبختی تیری ہے کہ 60 سال تھے تو اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، تیری زندگی میں موت جس تک ٹکی ہوئی تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، کون سا ہیپی ہے؟ یہ بدبختی ہے تیری کہ تو نے کچھ نہیں کمایا، کم از کم سدھر 1 سال تیرا چلے گیا 2014 کا، اب تو کم از کم اللہ کی طرف لوٹ، اب تو پلٹ کے آ۔ ہیپی ہونے کی کیا چیز ہے اس میں؟ زندگی گھٹی ہے، بڑی نہیں ہے، بڑھتی تو ہیپی ہوتے، لیکن یہ تو گھٹی ہے، اس میں ہیپی ہونے کی کیا بات ہے؟ اور یہ طرز کس کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا طرز انہوں نے بنایا، اور ہے کیا ہیپی ہونا؟ کوئی چیز، کوئی ذکر، کوئی نماز، کوئی اچھی چیز، کوئی خیرات، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اتنی فحاشی جس کا ایک اندازہ بھی نہیں کر سکتا ایک نارمل انسان بھی، وہ فحاشی پہ مبنی ہوتی ہے یہ ہیپینس۔ رات کلب میں گزارو، شرابوں میں گزارو، زنا میں گزارو، ایک دوسرے پہ کیا ہے بری نگاہیں ڈالتے ہوئے گزارو، ناچ گانے میں گزارو، پھر ہیپی ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ تقریباً کیا ہے 18 بچے زخمی اور 4 مر گئے جو ریسنگ کر کے گئے تھے یہیں کے رابطہ اور ٹرپلیکین کے اندر۔ یہ بدبختی کیوں چھائی؟ بڑے نہیں سمجھاتے بچوں کو، وہ خود دیکھتے ہیں گھروں میں منایا جا رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کیا جا رہا ہے باقاعدہ، باپ نئے کپڑے لا کے دے رہا ہے، تو بچے کیوں نہ بگڑے؟ اور ہماری زندگی کھیل کود بن کے رہ گئی ہے۔ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خرابی ہے، کون؟ جو اپنی زندگی کو کھیل بنایا ہے۔ فی خوض یلعبون، کیا ہوگا ایسے لوگوں کو؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کے انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ دعا یدعو کا مطلب ہے دھکے دینا، دعا یدعو کا مطلب ہے دعا کرنا۔ دعا یدعو، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر انہیں کیا ہے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون،
اور وہاں جہنم کے سامنے کھڑا کر کے کہا جائے گا بدبخت دیکھ جو جھٹلاتا تھا تو دیکھ یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس کو تو جھٹلاتا تھا دنیا کے اندر. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. ہاں اچھا کیا یہ جادو ہے تجھے جو دکھ رہا ہے؟ نہیں اصل میں تو بنا ہی رہا اندھا. جب قرآن کی تلاوت کی جاتی اس کے اندر تیرے لیے نصیحت نہیں ہوتی تو اللہ وہاں پوچھے گا کیا یہ جادو ہے؟ نہیں اصل میں تجھے کیا ہے دکھتا ہی نہیں ہے. اللہ کی آیات دکھے ہی نہیں ہے تجھے. اب کیا ہے یہ جھولا سا خاکہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ حقیقت بن کے اب جہنم سامنے کھڑی ہے. ام انتم لا تبصرون. کیا تجھے دکھتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، حقیقت میں یہ جادو سمجھ رہا ہے. اصلوها فاصبروا. اٹھا کے پھینکو اسے جہنم کے اندر. پھر فرشتے کہیں گے فاصبروا ولا تصبروا. بدبخت صبر کر یا نہ کر، سواء علیکم، دونوں تیرے لیے برابر ہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ تیرا بدلہ ہے، سزا ہے جو کچھ تو دنیا میں عمل کیا کرتا تھا. اس کے برعکس فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت قبول کی، یہ زندگی کو کھیل نہ سمجھا، مذاق نہ سمجھا، پھونک کے قدم رکھا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، اطاعت الہی میں لمحہ لمحہ بسر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے لیے سینے کے اندر اعتبار رکھا اور اپنے لیے حرز جا بنایا، اپنی زندگی کا دستور بنایا، اپنی زندگی کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم. بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اللہ کے فرامین کو ماننے والوں کے لیے، اللہ کے رسول کو آئیڈیا بنانے والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، اپنی زندگی کو پھونک کے قدم رکھنے والوں کے لیے، حرام حلال سے اجتناب کرتے ہوئے بچا کے اپنی زندگی کو سمیٹ کے زندگی گزارنے والوں کے لیے بہترین باغات بھی ہیں اور انعامات بھی ہیں. فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ ان کو جو کچھ دیا ہوگا اس پر جنت کے انعامات کو لے رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بچا دیا ہے کس سے؟ جہنم کے عذاب سے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ صرف جہنم سے بچ جانا بہت بڑی نعمت ہے. جنت جائیں یا نہ جائیں دوسری بات ہے، جہنم سے بچ جانا خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اللہ الگ سے ذکر کر رہا ہے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. ان کے رب نے ان کے لیے جہنم سے انہیں دور کر دیا، بچا دیا. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ میرے جو کچھ بھی اعمال ہیں اس کے عوض مجھے جنت نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، برابر سرابر ہو جائے. اللہ کہتے کہ تیرے گناہ اور تیرے نیکیاں برابر سرابر ہیں، تو جہنمی تو نہیں ہے لیکن جنت بھی نہیں جا سکتا. اتنا کہہ دیا تو بھی تیرا رحم ہے پروردگار. کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ ہم جیسے ناہنجار، گنہگار، سیاہکار نہیں. وہ جس کو شیطان بھی دیکھتا تو حدرتا تھا، تھراتا تھا، بھاگتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا. ہاں وہ عمر کہہ رہا ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے ان کے حور کو دیکھا، ان کی جنت کو دیکھا معراج میں. وہ عمر کہہ رہا ہے. تو یہ ڈرنا ہے عذاب جہنم، اس سے چھٹکارا بہت بڑی نعمت ہے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے، یا اللہ خود کلام فرمائیں گے جنتیوں سے. کہا جائے گا کھاؤ پیو. کیسے؟ ہنیئا، خوشی خوشی سے، مزے سے کھاؤ. بما کنتم تعملون. یہ تم ہی تو تھے جو ٹرپلیکین کی زندگی میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کیا کرتے تھے. بما کنتم تعملون. متکئین علی سرر مصفوفہ. کیا خاکہ کھینچ رہا ہے، دیکھیے جنت کا. تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے گدے پر.
اریکہ کہتے ہیں اصل میں وہ صوفے کو جس کے پیچھے ایک اچھی طرح کیا ہے تکیہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آج کیا ہے شاہی محلات میں ہوتے ہیں بڑا صوفہ اور اس کے پیچھے اس کے لیے کیا برابر کے جو تکیے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اریکہ، اسی سے متکا تکیے وہ کہتے ہیں، تکیہ ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سرر تختوں پر بڑے بڑے بیڈ سائز ان کے جو صوفے ہوں گے اس پہ بیٹھے ہوں گے، متکئین علی سرر مصفوفہ، اور وہ بھی ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنتی ایک دوسرے سے میٹنگ کر رہے ہوں گے یا کسی بات پہ ہنس رہے ہوں گے یا کوئی چیز ہوگی کسی خاص فنکشن میں جمع ہوئے ہوں گے، تو ان کا کردار کیا ہوگا، بڑا سا حال جو ہم نے اب تک نہیں دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوفے بچھے ہوئے ترتیب کے ساتھ اس پہ تکیہ لگا کے بیٹھے بات کر رہے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کو شادی کر کے دیں گے، ہم دیں گے شادی کر کے آنکھوں والی حوروں کو، عین خالص آنکھوں والی۔ خوبصورتی کی سب سے بڑی نشانی آنکھ ہے، عورت کے حسن، اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ پردہ کرتی ہیں اور آنکھوں کو بہت لمبا کھلا رکھ کے کاجل وغیرہ لے آتی ہیں وہ پردہ ہے تھوڑی، جو سب سے حسین چیز ہے اسی کو دکھلاتی پھرتی ہیں، اور وہ نقاب میں وہ آنکھیں اور زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، دیکھنے والا بھی پلٹ کے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ تو دیکھ لیں بڑی اچھی لگ رہی ہے، برقعے میں اتنی اچھی ہے تو اندر کیا ہوگی، وہاں تک سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے میں عورتوں سے کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ایسے لباس ایسے برقعے پہنا کرو جس پہ توجہ ہی نہ پڑے، بالکل معمولی لباس، معمولی کیا ہے کپڑا، چھلیاں پڑی ہوئی، ایسے برقعے پہنا کرو، چمک جمک رمخ ایسی ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے برقع یوں ہے تو برقعے والی کیا ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حسن کے اعتبار سے سب سے اہم چیز آنکھ ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم آنکھوں والی حوروں سے تمہیں بیاہ کر کے دیں گے۔ یہاں زنا سے رکو، یہاں ایک پہ بس نہیں ہوتا دو کرو، دو پہ بس نہیں ہوتا تین کرو، تین پہ بس نہیں ہوتا چار کرو، پھر بھی اگر کوئی چلے جائے مطلقہ ہو جائے مر گئے تو 5 کرو، پھر کوئی چلے جائے تو 6 کرو، لیکن حلال میں رہو، حرام کاری نہ کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، عورتوں پہ بری نظر نہ ڈالو، اپنی بہنوں جیسا سمجھو، کسی لڑکی کے لیے برا خیال دن میں نہ لاؤ۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے لیے ایک پہ بس نہیں ہو رہا تو کر لو، لیکن حلال کے اندر رہو، یہ حلال مینٹین کرو، تو ہم خود ہیں تمہارے لیے ایسی حوریں تیار کر کے اگر وہ سورج کو انگلی بتا دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ ہاں یہ لائٹ کیا ہے، 15 وولٹ کا ہے، اس کے سامنے 500 وولٹ کا لائٹ جلا دیں، اس کی کیا روشنی آئے گی، اس کے مقابلے میں کوئی روشنی ہوگی۔ اسی طرح سورج کی کتنی روشنی ہے، لیکن حور کی ایک انگلی اگر وہ بتا دے تو یاد رکھو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے قبرستان میں تو مردے جی اٹھے۔ ہاں ایسی حسن کے پیکر میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا، اور اسے ہم خود قاضی بن کے تمہیں پڑھائیں گے نکاح، ہاں وزوجناہم، ہم نکاح کر کے دیں گے۔ ذرا صبر کرو، اس دنیا کے اندر 50-60 سال کی زندگی میں حرام کاری نہ کرو، زنا نہ کرو، غلط نگاہیں نہ ڈالو، عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو۔ یہ لذت نگاہ دل کی خرابی ہے، جس کا دل خراب ہو جاتا ہے اس کا سارا بدن سڑ جاتا ہے۔ اس بیماری میں آج کا ہر مسلمان کا کوئی ایج کا ہو مبتلا ہے، اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو خاص کر بچائے۔ ان کی بے باک نگاہیں میں دیکھتا ہوں تو اندر سے رس جاتا ہوں۔ ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ کوئی عورت جا رہی ہو تو نگاہ نیچی رکھو۔ بے باک نگاہیں دراصل تمہاری غلاظت کی نشانی ہے کہ دل میں گندگی بھری ہوئی، نگاہ نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو پردہ ہے، عورت کو پردہ نہیں ہے، مرد کو بھی پردہ ہے۔ کیا پردہ؟ نگاہ نیچی رکھو۔ تو فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ،
آنکھوں والی حوروں سے ہم تمہیں بیاہ دیں گے. حور کیا چیز ہے؟ بہت سی اور باتیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی مجالس میں. پھر اس کے بعد اگلی آیتوں کے بھی ترجمے اور تشریح ہوں گے. جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت اتنی شدید ہو جائے کہ کلام اللہ بڑے بغیر سمجھے بغیر ہمیں چین نہ آئے. ہماری زندگی کا مرکز محور یہ کلام اللہ بن جائے. اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگائیں. یہ زندگی کا ہمیں مقصد بنا دے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں اس وقت تیرے دین اور اس کی اسلام کو کام کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو